لیکن ہم نے اگر صرف اپنے پروفیشنز، اپنی کوٹھیاں، اپنے ڈرائنگ رومز، اپنے ہی سمسارے جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ کار اور اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے بڑے سے بڑا ٹی وی لا کر رکھنا، اگر زندگی کا مقصد یہ بن گیا تو دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی. یہ جو اشعار پڑھے تھے ڈاکٹر صاحب نے وہ صحیح ہے بالکل. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آپ کے جو تھنک ٹینک ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں 2015 کے بعد کوئی پاکستان نہیں ہوگا نقشے کے اوپر. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پچھلی صدی میں 2 عظیم سلطنتیں مٹ گئی. شروع میں سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، پہلی جنگ عظیم کے بعد ختم. نسیم منسیہ یہ بھی نہیں پتا کہاں ہوتی تھی. اور آخر میں آ کر اس صدی میں یو ایس ایس آر، دی گریٹ یو ایس ایس آر ڈیزالوڈ. آج کو بتا سکتا ہے کہاں کہاں تھا وہ؟ تو یہ سمجھ لیجئے ہو سکتا ہے، لیکن بچنے کی ایک ہی شکل ہے اور وہ شکل یہ ہے توبہ. اگر قوم مجموعی طور پر توبہ کرے. بہرحال یہ جان لیجئے جو میں نے عرض کیا تھا، ایک نکتہ اور عرض کر کے پھر میں اگلی بات پر چلوں گا. یہ جو 2 شخصیتیں ہیں، پاکستان کے وجود میں آنے کا زیادہ بڑا صحرا اقبال کے سر ہے. مجوز وہ، مبشر وہ، مصور وہ، آرکیٹیکٹ وہ. قائد اعظم جو ہے نوٹ کر لیجئے، اب اپنی جگہ پر ان سے بہت محبت ہے، ہم بہت احسان مند ہیں ان کے، لیکن نہ وہ مفکر تھے، نہ وہ فلسفی تھے، نہ وہ مصنف تھے، نہ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں دین کا دخل تھا. وہ صوفی شیخ نور محمد، ان کے والد صوفی، انہوں نے جس طریقے سے بات کہی ہے کہ بیٹے جب قرآن پڑھو تو سمجھو گے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے. اسی کو پھر بعد میں اقبال نے پیش کیا شعر میں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ تمہارے اوپر اترنا چاہیے. یہ تفسیروں کی مدد سے سمجھنے کی بات چیز نہیں ہے. بہرحال میرے نزدیک ان 2 شخصیتوں میں اہم تر علامہ اقبال کی ہے، لیکن اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں. قائد اعظم ایک سیاستدان، ایک دور اندیش اسٹیٹس مین، پھر نہایت کھرا آدمی، نہایت سچا آدمی، تسنع آس پاس بھی نہیں. مسلمانوں کا لیڈر بننے کے لیے یہ نہیں کیا کہ داڑھی رکھ لیں تاکہ مسلمان جو ہے وہ ان کو بھی اپنا ایک لیڈر بنا لیں. اس وقت تک تو علماء ہوتے تھے لیڈر، اور تو کوئی لیڈر تھا ہی نہیں. لیکن وہ داڑھی مڈے کے داڑھی مڈے رہے. انہوں نے کبھی بھی مذہبی لبادہ نہیں اوڑھا. لیکن آج تک کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکا کہ جناح نے جو بات اس وقت کہی تھی اس کے بعد اس سے بدل گیا. اسٹریٹ فارورڈ انسان، جو باطن میں ہے وہی ظاہر میں ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے. اور یہی بات ہے اصل میں. مجھے یاد آ گیا تو میں سنا دوں واقعہ آپ کو. پیر جماعت علی شاہ صاحب پنجاب کے بہت بڑے پیر، وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے. ان سے ایک شخص نے کہا حضرت یہ آپ اتنے بڑے شیخ طریقت اولیاء اللہ میں سے، اور آپ نے داڑھی مڈے کے ہاتھ پر بیعت کر لی. غور کر لیا آپ نے سوال کو. اب جواب سنیے، اس کو آپ سمجھیے کہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا نہیں بھائی میں نے کوئی بیعت نہیں کی ہے. میرا تو ایک مقدمہ ہے، ہندو قوم کے ساتھ میرا مقدمہ ہے. مجھے چاہیے ایک وکیل، اور وکیل میں چاہیے 2 باتیں، ماہر ہو اور نمبر 2 بکنے والا نہ ہو. یہ 2 اوصاف ہیں محمد علی جناح کے اندر. میں نے اس لیے اسے اپنے قومی مقدمے کا وکیل بنایا ہے. اس کے ہاتھ پر کوئی بیعت نہیں کی ہے. تو ہمیں چاہیے احترام یقیناً دونوں کا ہے، دونوں کے ممنون احسان ہیں ہم، لیکن ہم سے غلطی ہوئی ہے. جب بھی ہم نظریہ پاکستان کی بنیاد کی بات کرتے ہیں تو زیادہ اہمیت قائد اعظم کو دے دیتے ہیں. ان کے اقوال، ان کی تقاریر، ان کی کوئی کتاب تو ہے ہی نہیں، کوئی مرتب فکر ان کا ہے ہی نہیں. نہ وہ مصنف ہے، نہ مفکر ہے، نہ فلسفی ہے، کچھ بھی نہیں. وہ تو ایک ٹھیک ہے ان کی تقاریر ہے اور ان کے بیانات ہیں، وہ ہوتے تھے موقع کے مطابق. ایک ہر جگہ پر جو ہے اس کے وقت کے حساب سے، وہ جگہ کے حساب سے بیان دے رہے ہیں. اس اعتبار سے ان دونوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ زیادہ زیادہ ہم انڈیٹڈ ہے ٹورڈز علامہ اقبال، اگرچہ ہم انڈیٹڈ ہے ٹورڈز قائد اعظم بھی. اب آئیے دوسری بات. یہ تو میں نے پاکستان کی بات کی ہے. ہماری ملت اور قومیت کون سی ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟
نوٹ کر لیجئے، ہم نہ نسل کی بنیاد پر قوم ہیں، نہ لسانی بنیاد پر قوم ہے، نو ریشیل نیشنلزم، نو لنگوسٹک نیشنلزم، اور اس کی جگہ ایک تیسری شے جو آج کی دنیا میں پچھلی صدی میں ایجاد ہوئی، ٹیریٹوریل نیشنلزم، وطنی قومیت۔ اس وطنی قومیت کی کلی نفی کر کے ہم نے پاکستان بنایا۔ آپ کو معلوم ہے کانگریس سے جھگڑا کیا تھا؟ کانگریس یہ کہتی تھی کہ ہندوستان ایک وطن ہے، اس میں رہنے والے سب ایک قوم ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ہماری قومیت وطن سے نہیں ہے، ہماری قومیت نسل پر نہیں ہے، ہماری قومیت لسان پر نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو نظم لکھی ہے علامہ اقبال نے، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے حاضر نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور